السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طہارت کے مسائل میں آج یہ مسئلہ بیان ہوگا کہ استنجا کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگانا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، 170 احادیث اس صحابی سے روایت ہیں۔ 2 احادیث بخاری میں ہیں، 8 مسلم میں ہیں۔ ترمذی جو ہم کتاب جس سے درس دے رہے ہیں 21 اس میں ہیں، باقی اور کتابوں میں۔ انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ، کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ لگائے، اس سے منع فرمایا۔ تو استنجا کے وقت بھی اور استنجا کے علاوہ بھی اپنے دائیں ہاتھ کو یہ محفوظ رکھے اس بات سے کہ شرمگاہ کو لگائے۔ اس حدیث میں ایک راوی معمر بن راشد رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کان من اطلب اہل زمانہ للعلم، اپنے دور کے لوگوں میں سب سے زیادہ علم کے شوقین تھے، علم کا طلبگار۔ 2 بندوں کا بھی اگر ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اس کا موازنہ کیا جاتا تو لوگ بولتے کہ اس بندے کا علم کا شوق بہت زیادہ ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے سیکھنے کی طلب ہے۔ جب تک انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سیکھنا چاہیے، میرا علم کم ہے، تو اس پر علم کے دروازے کھلتے ہیں، وہ سیکھتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے دل میں آیا کہ بس میں تو سب کچھ جان چکا ہوں، تو وہاں وہ خیر سے محروم ہو جاتا۔ تو یہ طلب جو ہے ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے۔ تو یہ ایسا عالم تھا، پرہیزگار آدمی، کہ جب یہ صنعاء آیا، یمن کا ایک علاقہ ہے، اور وہاں درس حدیث دیا کرتا تھا۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں سے بھی چلا جائے کسی اور علاقے میں، اور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ یہاں سے چلا جائے۔ فقال لهم رجل، تو لوگ مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرے کہ یہ عالم یہاں سے جائے نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا قیدوہ فزوجوہ، اس کو قید کر لو۔ کس طرح قید کر لو؟ اس کی شادی کر لیتے ہیں، یہاں پہ کرا لیتے ہیں، یہاں پہ اس کی شادی ہو جائے گی، کہیں نہیں جائے گا۔ اب یہ لوگوں کی علم کی طلب دیکھیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کسی عالم کے درس سے، حدیث سے محروم نہ ہو جائے، علم سے محروم نہ ہو جائے۔ تو دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، کچھ علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی یعنی ناپسند کیا ہے۔ مکروہ تنزیہی یعنی ایک ناپسندیدہ کام، لیکن اکثر علماء نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام کام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ آپ پانی دائیں ہاتھ سے بہا سکتے ہو، لیکن دائیں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا سکتے۔ اور کچھ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی نے دایاں ہاتھ استعمال کیا بغیر مجبوری کے، ایک شخص ہے اس کا ہاتھ ہی دایاں ہے، اس کے لیے بھی علماء نے کچھ طریقے لکھے ہیں جس کی تفصیل میں میں ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ تو پھر علماء کہتے ہیں اگر اس نے دایاں ہاتھ شرمگاہ کو یہ لگاتا ہے استنجا میں، تو یہ استنجا ہوئی نہیں، یہ کافی ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا مسئلہ، باب الاستنجاء بالحجارۃ، استنجا کے لیے پتھر، مٹی کے ڈھیلے وغیرہ یہ استعمال کرنا۔ دیکھیں، اگر آواز نکلتی ہے یا ہوا خارج ہوتی ہے اور کسی قسم کی گندگی نہیں ہے تو استنجا اس انسان پر لازم نہیں ہے۔ استنجا تب لازم ہوتی ہے جب وہ پیشاب کرے یا پاخانہ کرے۔
پیشاب کرے تو صرف پیشاب کی جگہ وہ دھو لینے سے یا پتھر یا ڈیلے استعمال کرنے سے وہ استنجا ہو جاتی ہے. پاخانہ کیا تو اس کی صفائی، اس سے استنجا وہ ہو جاتا ہے. اس حدیث میں راوی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ یہ تو بالکل کنفرم ہے علماء کے درمیان کہ اس کی عمر جو ہے 250 سال کی، 250 سال، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں 350 سال. تو کنفرم تو یہ ہے کہ 250 سال ان کی وہ عمر تھی. بڑی لمبی عمر والے وہ صحابی تھے، اور بڑی ان کی قربانیاں ہیں، اور حق کی طلب میں بڑے ان کے سفر ہیں اور بڑی کوششیں ہیں. فرماتے ہیں نہانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ایستنجی احدنا باقل من 3 احجار، کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ 3 ڈیلوں سے کم پہ وہ استنجا کرے. اب یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ پانی کی جگہ یعنی پانی استعمال نہیں کرتے ہو. دیکھیں اس مسئلے کو سوچیں، کسی نے پانی استعمال نہیں کیا، جیسے گاؤں دیہاتوں میں وہ کسی صحرا میں کھیت میں چلا گیا، پیشاب پاخانہ کیا، مٹی کے ڈیلے سے یا پتھروں سے اپنے آپ کی صفائی کی اور صفائی ہو گئی، تو اس کو پھر اس نے جو نا پانی سے استنجا نہیں کیا اور مسجد چلا گیا، ڈائریکٹ وضو کیا تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہونا چاہیے کہ صفائی ہو گئی ہو پتھروں سے یا ڈیلوں سے، اور وہ پتھر یا ڈیلے جو ہے وہ کم سے کم 3 ہو، 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے. زیادہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن 3 سے کم نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کی کہ بندہ ایک ہی ڈیلا سے یا 2 ڈیلوں سے ہی وہ اپنا وہ استنجا کر لے اور کھڑا ہو جائے. اس سے صفائی وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ذکر کی جس میں ایک ڈھیرے کا ذکر ہے، ایک پتھر سے استنجا کا، لیکن وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے بیہقی مسند ابن ابی شیبہ میں. اور ایک اور حدیث جو صحیح ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 پتھر لے آیا کہ استنجا اس سے فرمائے، اور گوبر کا وہ خشک ٹکڑا وہ میں لے آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لے لیے اور وہ گوبر وہ پھینک دیا کہ اس سے استنجا نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی جو آگے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اب دیکھو یہاں پہ 2 پتھر وہ ثابت ہے، لیکن مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 2 پتھر لیے تو پھر ان سے کہا کہ ایتنی بحجر، ایک اور پتھر لے آؤ. تو ثابت ہو گیا کہ کم سے کم 3 جو ہے یہ ضروری ہے. اب اس حدیث میں یہ جو راوی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں اس بارے میں یہ مسئلہ، ان سے عمر بن مرہ رحمہ اللہ نے پوچھا هل تذکر من عبداللہ شیئا قال لا، کیا آپ کو اپنے والد سے سنی ہوئی کوئی حدیث یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں. اب یہ انہوں نے دین کی بہت ساری باتیں سیکھی ہوگی، لیکن ایک خاص حدیث کے بالکل ہو بہو وہی الفاظ ہوں جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں یاد، حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. تو اپنے اندر جو نا یہ صرف جو نا پیدا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملا آ باشد کے چپ نہ شود، ملا وہی ہوتا ہے جو خاموش نہیں ہوتا، کچھ بھی اس سے پوچھو وہ لازمی جواب دے گا. ایسا نہیں ہوتا. کچھ کی جو نا وہ فقہ میں مہارت زیادہ ہوگی، کسی کی حدیث میں، کسی کی تفسیر میں، کسی کی تاریخ میں. یہ نہیں کہ ہر عالم ہر چیز کا. پھر لوگوں نے بھی چسکے لگانے شروع کیے، ایک ہی میسج جو نا 10 علماء کو بھیج دیتے، اور پھر 10 کی طرف سے مختلف جوابات آنے شروع ہوتے، پھر یہ مجتہد بنا ہوتا ہے، اور ان کو پھر لوگوں کو کہتے ہیں اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ، بڑے مسائل جو ہے وہ عوام کے بھی چل رہے ہوتے ہیں. ایک اور اس سند میں راوی ہے ابراہیم ابن یزید بن قیس، یہ کوفہ کے اندر مفتی تھے. رجلا صالحا فقیحا، صالح نیک آدمی تھے، فقیہ تھے، دین کی سمجھ رکھنے والے تھے.
اور ایسی حالت میں فوت ہوئے وہ ہوا مختفی من الحجاج، جو حجاج بن یوسف تھا نا، آپ سب جانتے ہیں، اس سے چھپا ہوا تھا کسی علاقے میں، علاقہ چھوڑ کے گیا تھا کسی جگہ اور چوری چھپے وہاں رہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں جو ہے وہ ابراہیم بن یزید ہوں. وہاں پہ ایسی حالت میں ان کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی تھی. تو یہ نیک آدمی تھے، سمجھدار عالم آدمی تھے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح آدمی کی غلط رپورٹ جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے، تو وہ صحیح آدمی بھی وہ اس آگ میں جل جاتا ہے جو غلط لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہ اس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ حادثہ ہو گیا تھا. اچھا، وہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن. گوبر سے یا ہڈیوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ تمہارے بھائیوں کے یعنی جنوں کا یہ خوراک ہے. اب خوراک کیسے ہے؟ اور روایت میں آتا ہے کہ اس گوبر پہ اور ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق پیدا فرماتا ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ میں تو جنات بھی نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق پیدا کرتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہوگی. دوسری یہ کہ گوبر ایک بظاہر گندگی چیز ہے والی، اور ہڈی جو ہے وہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے، بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ بھی اس میں حکمتیں ہیں. کچھ لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ ہڈیاں جو ہے وہ جنوں کی خوراک ہیں اور گوبر جو ہے وہ جنوں کے جانوروں کی خوراک ہے. لیکن یہ روایت کہ جنوں کی جانوروں کی خوراک ہے علف لدوابکم، یہ ضعیف ہے. تو اصل حدیث یہ ہو گئی کہ گوبر یا ہڈی سے استنجا نہ کرو، یہ جنوں کی خوراک اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے. تو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو بھی قابل احترام چیز ہو، مثال کے طور پر یہ کاغذ ہے، یہ صاحب لکھنے والے کاغذ جو اس مقصد کے لیے نہیں ہے، اب بندہ لگے اس سے استنجا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور لکھی ہوئی چیز اس پہ ہے، مسائل وغیرہ لکھی اس سے، تو قابل احترام چیزوں پر استنجا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی چیز غذا ہو، غذا کی جتنی بھی چیز ہو، کوئی فروٹ ہو، کوئی غلہ ہو، کسی بھی قسم کی روٹی ہو، یا جس طرح جنات کی غذا کا ذکر کیا، اس سے بھی استنجا نہیں کر سکتے ہو. یا کوئی گندی چیز ہو اس سے آپ استنجا نہیں کر سکتے ہو. یا ایسی چیز ہو جو نقصان دے، جیسے آپ شیشہ اٹھا لیا کسی نے، یا جو نا کوئلہ اٹھا لیا اس نے کسی نے، اور تو اس طرح کی چیزوں سے وہ استنجا کرنا وہ جائز نہیں ہے. اب ایک اور مسئلہ ہے پانی سے استنجا کرنا. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص، امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا المجموع میں کہ اگر پتھر استعمال کرتے ہو اور اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہو تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے اور افضل کام ہے. لیکن اگر آپ پہلے پتھر استعمال کرو پھر پانی استعمال کرو، یہ طریقہ کرو. اچھا، ابھی ایک عجیب مسئلہ ہے، آپ اس کو توجہ سے سنیں تاکہ بات جو ہے نا بگڑے نہیں، ایسا نہ ہو میں کچھ بیان کروں آپ لوگ کچھ اور سمجھے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام تھے، وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے، بلکہ صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی استنجا پانی کے ساتھ کرے. حالانکہ پانی سے استنجا کرنا یہ افضل ہے. اہل قباء والوں کے بارے میں جو آتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ اللہ نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے تو کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں. تو عام لوگ پانی استعمال نہیں کرتے تھے، وہ استعمال کرتے تھے، تو اس کی ان کی تعریف ہوئی. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے عورتوں سے انہوں نے کہا کہ مرنا ازواجکن، اپنے شوہروں سے کہو کہ ان یستطیبوا بالماء، کہ پانی سے استنجا کرے، فإنی استحییہم. اب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پردے میں مرد حضرات بھی بیٹھے ہوتے تھے الگ سے، وہ بھی سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کو جب پڑھاتی تھی تو عورتوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ خود اپنے شوہروں سے کہہ دو، میں یہ بیان کرنے میں مجھے شرم آتی، فإنی استحیی،
مجھے شرم آتی ہے، تم لوگوں سے کہو کہ استنجا کرتے وقت پانی استعمال کرے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، یعنی پانی استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب احادیث موجود ہے، انس رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے مسلم کے اندر کہ یستنجی بالماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا. تو لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی استعمال کیا، پانی سے استنجا کیا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑا عجیب کام ہے، ہم اپنا ہاتھ گندگی کو کیوں لگائیں، پھر وہ ہاتھ سے بدبو آئے گی اور پیشاب بھی گندا ہے، پاخانہ بھی گندا ہے، تو ہم کیوں ہاتھ لگائیں. تو اس میں جیسے بہت سارے صحابہ کرام کی مثالیں، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس میں پھر میں ذکر کروں گا کہ کون سا صحابی اس بارے میں کیا کہتا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ